بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی اہمیت اور روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کو ملنے والے انعامات۔ محترم سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو اس لیے روزے کو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام اللہ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بیک وقت آسمان دنیا پر اسی رمضان المبارک کے روزے میں نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کہ رمضان المبارک کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو باقی مہینوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ قرآن پاک کا نزول ہے، کہ چونکہ قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، اسی وجہ سے رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے جہاں رمضان المبارک میں باقی نیک کام کیے جاتے ہیں باقی مہینوں سے زیادہ، تو وہیں پر رمضان المبارک کے مہینے کو جس نعمت کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ باقی مہینے سے ممتاز ہے، تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کی شکر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات کے ایام میں کلام اللہ کی خصوصی طور پر تلاوت کی جائے۔ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس قرآن پاک کو لائیں اور اسی قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو وہ جو نعمت ہے وہ بھی حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا جائے، اگر پورے قرآن پاک کا نہیں ہو سکتا تو کم از کم بعض جو صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں وہ سیکھی جائیں۔ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، دن کے اوقات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، افطاری کرتا ہے، اسی طرح کرتے کرتے
پورا مہینہ گزر جاتا ہے تو اس پورے مہینے کے گزر جانے کے بعد، پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ انہی انعامات میں سے 5 انعامات ہیں جو آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت امتی 5 خصال، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو 5 انعامات عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام ہے کہ لم تعطها امت قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پہلا انعام کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو آتی ہے تو اس بو کا مقام، اس بو کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی جو مشک ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہے پہلا انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ دار کو عطا کیا گیا ہے۔ دوسرا انعام آپ علیہ السلام نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْطِرُوا، جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ سحری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو جب کوئی آدمی صبح اٹھ کر سحری کرتا ہے اور پورا دن اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہوئے ان پر عمل کرتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، تو جب تک یہ بندہ روزے سے ہوتا ہے، افطار نہیں کرتا، تو صبح سحری سے لے کر روزے کے افطار کرتے وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر فرشتے ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں کہ یہ اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو یہ ہے دوسرا انعام۔ تیسرا انعام آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے دن بھر کی تھکاوٹ، بھوک، پیاس اور تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ بھی عطا کرتا ہے کہ ہر دن اس کے لیے جنت کے محلات میں سے ایک محل مزین کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور جنت کو یہ کہا جاتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو ابھی دنیا میں اتنی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، ان قریب ان مشقتوں سے وہ چھٹکارا حاصل کر کے اے جنت تجھ میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے تیسرا انعام جو آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يُخْلَصُ إِلَى مَا كَانُوا يُخْلَصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، کہ پورے سال کے باقی 11 مہینوں میں جو یہ شیاطین ہیں وہ کھلے عام پھرتے ہیں، عام مسلمانوں کو وہ نیک کام کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس مہینے میں خصوصی طور پر ان فسادی شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اب انسان کے پاس کوئی اور وجہ نہیں رہتی کہ وہ نیک اعمال کرنے سے اب بھی کوئی بہانہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیاطین کو پابند کیا جاتا ہے اس مہینے میں، تو ان کی پابندی کی وجہ سے عام انسان کو بھی نیک اعمال کرنے کی فرصت مل جاتی ہے اور کوشش کرتا ہے عام انسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی جو سال ہے اس کے 11 مہینوں میں نیک کام کرنے میں لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، لیکن جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر نیک کام کرنے کے لیے لوگ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے ان شیاطین کو جکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ہے چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ دار کو عطا کیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ جب رمضان المبارک کے یکم رمضان المبارک ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ تیاری کرتا ہے، پہلے دن سے روزے رکھتا ہے، تمام عبادات کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، پورا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عبادات میں لگا رہتا ہے۔ جب وہ مکمل روزے کر لیتا ہے تو آخری روزے کی اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے آخری روزے میں کہ وَيُغْفَرَ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آخری رات میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف، تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں بھی روزے کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 5 انعامات ذکر کیے ہیں، ان 5 انعامات کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔